ایک طرف بحیرہ قزوین، دوسری طرف قفقاز کے بلند و بالا پہاڑ، درمیان میں صرف 3 کلومیٹر چوڑا ساحل سمندر۔ یہ ہے روس کا جنوب کی طرف آخری اور سب سے قدیم شہر دربند۔ یہ نام فارسی کے الفاظ دربند سے ماخوذ ہے۔ عرب اس شہر کو باب الابواب یعنی تمام دروازوں کا دروازہ یا باب الحدید روشن لوہے کا دروازہ کہتے ہیں۔ ترکوں نے اسے تعمیر کاپی کا نام دیا۔ ناظرین، میں ہوں اظہر مناس اور آج کی سٹی سیریز کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو روس کے سب سے قدیم، سدا آباد، چھوٹے مگر انتہائی اہم شہر کی تاریخ اور دلچسپ حقائق کے بارے میں بتائیں گے۔ ہم جانیں گے ایک ایسے شہر کی کہانی جو 5000 سال سے قفقاز کے کنارے پر آباد ہے۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، وہی قفقاز جسے ہم بچپن سے ہی کوہ قاف کے نام سے جانتے ہیں۔ میری طرح آپ نے بھی بچپن میں اپنی نانیوں، دادیوں سے جنوں، پریوں اور شہزادہ شہزادیوں کی دیو مالائی کہانیاں سن رکھی ہوں، جن کا تعلق کوہ قاف سے تھا۔ اس شہر کی دلچسپ کہانی جاننے کے لیے جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک فوراً پہنچ جائے اور علم کی کھوج کے اس سفر میں آپ ہمارے ہم سفر بنے رہیں۔ جب کوئی دیربند پہنچتا ہے تو اسے سارے ہی ناموں یعنی دیربند، دربند، باب الابواب، باب الحدید اور تیمر کاپی یعنی مضبوطی سے بند کیے ہوئے دروازے کے معنی سمجھ آ جاتے ہیں۔ یہ نام فارسی، عربی اور ترک زبانوں کے ہیں۔ زبانیں مختلف ہیں لیکن مطلب تقریباً یکساں ہے۔ دیربند ایک ایسا دروازہ ہے کہ جو دو تہذیبوں بلکہ دو دنیاؤں کو آپس میں ملاتا ہے۔ اگر نقشے میں اس شہر کا مقام دیکھا جائے تو اس کے نام کی مزید تشریح کی ضرورت باقی نہیں رہتی، کیونکہ 3 کلومیٹر کا یہ راستہ اگر بند کر دیا جائے تو اس خطے سے نہ تو کوئی یورپ جا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی یورپ سے ایشیا آ سکتا ہے۔ کچھ شہر ایسے ہوتے ہیں جہاں انسان کھو جاتا ہے، حقیقت اور عہد سے بیگانہ ہو جاتا ہے، اسے یاد نہیں رہتا کہ سال کون سا ہے اور صدی کون۔ بعض اوقات تو یہ احساس بھی باقی نہیں رہتا کہ وہ کون سی جگہ ہے۔ بلا شبہ روس کے انتہائی جنوب میں واقع دیربند اس طرح کا ایک شہر ہے۔ 70 مربع کلومیٹر رقبے اور 1,35,000 کی آبادی کے ساتھ دیربند داغستان کا دارالحکومت مکھچکالا کے بعد دوسرا بڑا شہر ہے۔ اسے روس کے سب سے قدیم شہر ہونے کے علاوہ مسلسل آباد رہنے والے شہر کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ یہ شہر یورشین سٹیپ کو جنوب میں ایرانی سطح مرتفع کے ساتھ جوڑتا ہے۔ یہ وہی دروازہ ہے جس کے راستے تجارت، نظریات اور جنگیں پھیلی تھیں۔ یہ شہر فارس کی ساسانی سلطنت کا آخری قلعہ تھا، پھر یہ عربوں کے لیے اہم ترین شہر ثابت ہوا۔ بعد میں اس شہر کے لیے ترکی کے سلطنت عثمانیہ اور ایران کے صفوی بادشاہوں میں 100 سال تک لڑائی ہوتی رہی۔ ایک وقت وہ تھا جب روس کے شہنشاہ پیٹر اول نے اسے روس کے ساتھ ملحق کرنے کی کوشش کی۔ قفقاز کے پرشکو پہاڑوں اور بحیرہ قزوین کے نیلگوں پانیوں کو جو چیز گلے ملنے سے روکتی ہے وہ ہے زمین کی ایک تنگ 3 کلومیٹر کی پٹی، اور دربند کے مقام پورے قفقاز کے علاقے میں اسٹریٹجک اہمیت کا حامل ہے۔ تاریخی طور پر اس پوزیشن کا دربند کے حکمرانوں کو یورشین سٹیپ اور مشرق وسطیٰ کے درمیان زمینی ٹریفک کو کنٹرول کرنے کی اجازت دی ہے۔ اس گزرگاہ کے علاوہ قفقاز کی چوٹی پر واحد دوسری قابل گزر کراسنگ درائل گھاٹی کے اوپر ہے۔ پہاڑ اور سمندر کے اس ملاپ کو روکنے کے جرم پر زمین کے اس ٹکڑے کو دیواریں دیربند بانٹ دیتی ہے۔ جہاں تک ان دیواروں کی بات ہے وہ 2 ہیں، ایک شمالی اور دوسری جنوبی۔ محلوں والا پرانا شہر ان دونوں دیواروں کے درمیان ہے، جبکہ بلندی سے نارین قلعہ صدیوں سے اس شہر پر تانک جھانک میں مصروف ہے۔ یہ ہر زمانے میں تجارتی، ثقافتی اور سیاسی راستوں پر یہاں سے قابو رکھا جاتا تھا۔ نیا شہر ایک عرصہ ہوا ان دیواروں سے باہر نکل چکا ہے اور بے نکت محبوبہ کی زلفوں کی طرح ہر سمت پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ ازمنہ وسطی کے محلوں کی ان ٹیڑھی میڑھی تنگ گلیوں سے گزر کر جب آپ پرانے شہر کے مرکز میں پہنچیں تو روس کی سب سے پہلی اور قدیم جمعہ مسجد دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس کے علاوہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 اصحابہ کرام کی قبریں بھی یہاں موجود ہیں، جو اس علاقے کو پہلی دفعہ فتح کرنے والی فوج میں شامل تھے اور یہیں پر جام شہادت نوش فرمایا۔ 5000 سال پہلے قائم ہونے والے دیربند کو دنیا کے قدیم ترین بستے ہوئے شہروں میں سے ایک تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہاں پہلی بستی 3,500 قبل مسیح میں بسائی گئی تھی۔ اس شہر بارے
پہلی تاریخی دستاویز کا تعلق 8ویں صدی قبل مسیح سے ہے۔ اپنے اسٹریٹجک محل وقوع کی وجہ سے انسانی تاریخ کے دوران شہر نے کئی بار ملکیت تبدیل کی، خاص طور پر فارسی، عرب، منگول، تیموری اور شیروان سلطنتوں کے درمیان۔ بالآخر 19ویں صدی میں یہ شہر 1813 کے گلستان معاہدے کے ذریعے فارس سے روسی ہاتھوں میں چلا گیا، جب ساسانی بازنطینیوں کے ساتھ جنگ یا مشرقی صوبوں میں ہیپتھلائٹس کے ساتھ طویل لڑائیوں سے پریشان تھے۔ شمالی قبائل قفقاز میں پیش قدمی کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ بحر قزوین کے ساحل کے ساتھ دیربند کے مقام پر مٹی کی اینٹوں کی دیواروں کے ذریعے راستے کو بند کرنے کی پہلی ساسانی کوشش یزدگرد دوئم کے دور میں کی گئی تھی۔ ساسانی دور میں دیربند شہر کو مختلف حملہ آوروں سے بچانے کے لیے قفقاز کے پہاڑوں سے بحر قزوین تک 3.6 کلومیٹر لمبی 2 دیواریں بنائی گئیں۔ ان میں سے 500 میٹر کا وہ حصہ بھی شامل ہے جو سمندر کے اندر بنایا گیا تھا تاکہ بندرگاہ کو محفوظ بنایا جا سکے۔ ان دیواروں کی اونچائی 9 میٹر اور موٹائی 3 میٹر ہے۔ دونوں دیواروں کے درمیان دیربند شہر کو بسایا گیا۔ ہر دیوار میں 14 لوہے کے دروازے اور متعدد واچ ٹاورز بھی بنائے گئے تھے۔ نئے شہر کی بنیاد 438 عیسوی میں ساسانی شہنشاہ خسرو اول کے حکم پر بنائے گئے قلعے نارین قلعہ سے پڑی۔ 11 ایکڑ رقبے پر محیط یہ قلعہ مضبوط دیواروں سے گھرا ہوا ہے اور آج بھی اچھی حالت میں ہے۔ موجودہ قلعہ بندی اور دیواریں جو کہ سمندر تک پہنچتی ہیں، شمال میں مخالف خانہ بدوش لوگوں کے خلاف ایک دفاعی ڈھانچے کے طور پر تعمیر کی گئی تھی۔ دیواروں کا ایک بڑا حصہ اور کئی واچ ٹاورز اب بھی اچھی حالت میں ہیں۔ بعد میں آنے والے حکمرانوں نے، جن میں عرب، منگول، تیموری، شیروانی اور ایرانی شامل تھے، کی طرف سے اس قلعہ بندی میں مسلسل مرمت کے ذریعے بہتری کی گئی۔ قلعہ میں بہت سارے تاریخی پرکشش مقامات ہیں، جن میں حمام، حوض، پرانے قبرستان، کاروان سرائے، 18ویں صدی کا خان کا مقبرہ اور کئی مساجد شامل۔ شہر کی ترقی کا نیا مرحلہ 7ویں صدی میں عربوں کے حملے کے بعد شروع ہوا۔ پہلے عرب دستے 21 ہجری بمطابق 642 عیسوی میں دیربند کے دروازے پر پہنچ گئے۔ 9 سال بعد 30 ہجری بمطابق 651 عیسوی میں عربوں نے دیربند شہر پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے اسے ایک انتظامی مرکز میں تبدیل کیا اور علاقے میں اسلام کو متعارف کروایا، اور وہاں کی آبادی کو مسلمان بنائے جانے کا فعل عملاً شروع ہوا۔ اس دوران ہی قدیم جمعہ مسجد تعمیر کی گئی۔ ہاں، البتہ یہاں عربوں کا بھرپور قبضہ بعد میں کہیں 114 ہجری بمطابق 732 عیسوی میں ہو سکا تھا۔ دیربند پر عربوں کا قبضہ ہو جانے کے بعد یہ شہر قفقاز میں عرب خلافت کا مضبوط گڑھ بن گیا اور اہم ترین عسکری، سیاسی اور نظریاتی مرکز بنا۔ تعمیرات کا بھرپور کام شروع ہوا۔ عربوں کی جنگیں ختم ہونے کے بعد اس کا نام بدل کر باب الابواب رکھ دیا گیا۔ اس کا یہ نام اس کردار کی وجہ سے رکھا گیا تھا جو وہ زمانہ وسطی کے سیاسی جغرافیائی حالات میں ادا کرتا تھا، کیونکہ یہ شہر یورپ سے ایشیا کے ساتھ تجارت کرنے کی راہ میں اہم ترین اسٹریٹجک پوائنٹ تھا۔ عرب مورخین کے مطابق دیربند، جس کی آبادی 50,000 سے زیادہ تھی، قفقاز میں 9ویں صدی کا سب سے بڑا شہر تھا۔ مسلمانوں کی خلافت کے خاتمے کے بعد خطے میں خود مختار ریاستوں کے وجود میں آنے پر یہ شہر ایک بار پھر پرانے نام دیربند سے پکارا جانے لگا۔ ازمنہ وسطی میں دیربند قفقاز کا سب سے بڑا شہر بن گیا، جہاں حرفت پھیلی۔ مٹی، شیشے اور دھاتوں کے ظروف، زیورات، پتھروں سے بنی اشیاء، معماری، پارچہ بافی، قالین بافی، کاغذ بنانے، ریشم پیدا کرنے اور صابن بنانے کی دستکاریاں عام تھیں۔ زراعت بھرپور تھی، باغات تھے، زعفران، کپاس اور دیگر فصلیں پیدا کی جاتی تھی۔ ازمنہ وسطی کا دیربند بحر قزوین کی ایک اہم بندرگاہ اور مشرق وسطی، شمال اور جنوب کے درمیان بین الاقوامی تجارت کی معروف گزرگاہ تھا۔ دیربند کے مشرق وسطی ایشیا اور مشرقی یورپ کے خطوں اور شہروں کے ساتھ گہرے تجارتی روابط تھے۔ یہاں ہجری، روسی، دریائے وولگا کے بلغاری، جرجانہ، طبرستان، سلیمیا، خراسان، خوریزمہ، ہندوستان وغیرہ سے تجارتی قافلے اور جہاز پہنچتے تھے۔ دیربند شہر مذہبی ہم آہنگی کا مکمل نمونہ ہے۔ یہاں یہودی، عیسائی اور مسلمان صدیوں سے امن و سکون سے رہ رہے ہیں۔ یہودیوں کے معبد، عیسائیوں کے چرچ اور مسلمانوں کی مساجد ان کی آبادیوں کے اندر موجود ہیں، اور سب کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے۔ یہ جگہ ان تینوں مذاہب کے لیے ایک مرکز اور ایک شہر کے طور پر بے حد اہم رہی ہے،
کیونکہ یہیں سے یہ تینوں مذاہب آگے شمال کی طرف پھیلے تھے۔ مینار مسجد شہر کی واحد مسجد ہے جس کے مینار ہیں۔ اس کی تعمیر 13ویں اور 14ویں صدی کی ہے۔ 19ویں صدی کے وسط میں اس کی دوبارہ تعمیر کی گئی۔ اس کے مینار کی اونچائی 11.5 میٹر ہے۔ دربند کے لوگ بہت مہمان نواز ہیں۔ بحیرہ قزوین، بحیرہ خزر اور کیسپین سی ایک ہی سمندر کے مختلف نام ہیں جس کے کنارے پر دیربند اور باکو جیسے شہر آباد ہیں۔ دیربند میں کوئی ایئرپورٹ نہیں ہے۔ ہوائی سفر کے لیے مکچکالا ایئرپورٹ استعمال ہوتا ہے۔ باکو آذربائیجان سے آنے والی ہائی وے کے ذریعے دیربند سے مکچکالا ایئرپورٹ تک پہنچا جا سکتا ہے۔ دیربند ایک بہت بڑے میوزیم سے مشابہت رکھتا ہے۔ اس کے پاس قفقاز جیسے عظیم پہاڑی سلسلے، بحیرہ قزوین کے خوبصورت ساحل کے علاوہ نارائن قلعہ اور ہزاروں سالوں کی بھرپور تاریخ ہے۔ قلعہ کو یونیسکو کی جانب سے عالمی ورثہ قرار دے دیا گیا۔ یہ ساری باتیں سیاحوں کو اپنی جانب کھینچنے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہیں، مگر خطے میں عدم استحکام نے سیاحت کے فروغ کو روک رکھا ہے۔ آج یہ شہر مشینوں کی تعمیر، خوراک، ٹیکسٹائل، ماہی گیری اور ماہی گیری کا سامان، تعمیراتی سامان اور لکڑی کی صنعتوں کا گھر ہے۔ یہ روسی برانڈی کی پیداوار کا بھی مرکز ہے۔ تعلیمی انفراسٹرکچر میں ایک یونیورسٹی کے ساتھ کئی ٹیکنیکل سکول بھی شامل ہیں۔ ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔